لیکچر کے دوسرے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ خودکشی کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے اسباب کیا ہیں۔ اس وقت دنیا میں تقریباً 8 سے 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ سالانہ کے حساب سے خودکشی کر رہے ہیں۔ تو جتنے بھی اس کی اسباب ہیں وہ سارے کے سارے فرسٹریشن کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ فرسٹریشن کا مطلب مایوسی۔ تو جب انسان اپنے حالات واقعات سے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر یہ انتہائی قدم اٹھانے پر اپنے آپ کو مجبور کر لیتا ہے۔ تو سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ ہے ڈپریشن۔ ڈپریشن یہ ہے کہ جو بندہ خودکشی کرنے جا رہا ہے وہ دنیاوی مسائل میں اس طرح سے جو ہے وہ اپنے اوپر ان کو حاوی کر لیتا ہے کہ وہ سخت ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا کرنا ہے۔ اس کو چاروں طرف اندھیرا ہی نظر آتا ہے، اس کے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ یہ انتہائی قدم اٹھاتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری وجہ ہے عام طور پہ وہ دماغی اور نفسیاتی امراض ہیں۔ تو یہ جو امراض ہیں یہ بھی ماہرین کہتے ہیں کہ تقریباً 35% جو وجہ ہے خودکشی کی وہ مایوسی ہے۔ اس کے اندر جو ہے نا وہ جدائی بھی ایک وجہ ہے، تنہائی، بے روزگاری، حد سے زیادہ شراب نوشی، منشیات کا استعمال ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتی ہیں، اور پھر اس کو کوئی رستہ نظر نہیں آتا، اور پھر وہ سوسائڈ کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اور وجوہات ہیں وہ ہے خاندانی لڑائی جھگڑے ہیں، کسی سے جذباتی لگاؤ بھی ایک وجہ ہے، اور پھر محبت میں مایوسی اور ناکامی، اور پھر اس کا اینڈ جو ہے وہ خودکشی۔ تعلیم اور امتحانات میں بعض اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے پاس کوئی رستہ نہیں، اور آسان طریقہ یہی ہے کہ وہ خودکشی کر لیں۔ اسی طرح جسمانی امراض ہیں، بعض اوقات بہت دیر تک کسی شخص کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اور اتنی زیادہ تکلیف اس کو ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مارنے میں ہی آسانی اور سکون محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ جو ہے نا وہ ہے معاشی حالات۔ تو دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے بے روزگاری جو ہے وہ اور مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے، تو غربت و افلاس جو ہے نا وہ بھی اب جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ فاقے ہو جاتے ہیں، اور معاشی مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ حالات کا سامنا کرنے میں بے بسی محسوس کرتا ہے، اور اس کا اینڈ بھی جو ہے وہ خودکشی ہوتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے کہ گھریلو لڑائی جھگڑے۔ مثال کے طور پہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے جو ہیں وہ بعض اوقات اتنی طوالت اختیار کر لیتے ہیں کہ ان کا کوئی حل ظاہری طور پہ نظر نہیں آتا، تو پھر اس میں بھی لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہ مار دینے ہی میں جو ہے وہ سہولت اور آسانی محسوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوتیلے اور یتیم بچوں کے ساتھ ناروا سلوک جہاں پہ ہوتا ہے، تو ان بچوں کے ساتھ بھی اس طرح سے یہ واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ اس طرح سے احساس محرومی ہے، اور بے روزگاری کی وجہ سے بھی جو ہے وہ لوگ جب تنگ آ جاتے ہیں تو پھر وہ سوسائڈ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھریلو الجھنیں، مسئلے مسائل، تو یہ بھی انسان جو ہے اس کو سوسائڈ کی طرف لے جاتے ہیں۔ نمبر 5 ہے دنیا کے کاموں میں جو ناکامی ہے، کاروبار میں ناکامی۔ بعض اوقات لوگ جو ہے وہ بزنس شروع کرتے ہیں، اس کے بعد اس میں گھاٹا یا نقصان ہو جاتا ہے، قرض کی ادائیگی میں ناکامی ہو جاتی ہے، تو قرض لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو پے بیک نہیں کر سکتے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے۔ محبت میں ناکامی کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ نمبر 6 ہے گناہ پر ندامت۔ مثال کے طور پہ کسی شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر احساس گناہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر جگ ہنسائی کا خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں خاص طور پہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ کی آکھن گے، تو ہماری بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ
اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. تو جب ہم ساری چیزیں لوگوں کے اوپر ہی چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہاں پہ بھی آ کے تو ہمارے اوپر سوسائٹی کا جو ہے وہ اثر ہوتا ہے، یعنی سوشل پریشر جو ہے وہ جنم لیتا ہے، اور پھر پچھتاوا اور جگ ہنسائی سے بچنے کے لیے بھی لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ اب خودکشی کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. نمبر 7 ہے زندگی سے مایوسی. تو بعض اوقات جو ہے نا وہ لوگ بیماریاں ہیں، کینسر ہے، ایڈز وغیرہ، ان تکالیف سے تنگ آ کر زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں اور پھر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب سوسائڈ ہی اس کا جو ہے نا وہ حل ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان سارے جو فیکٹرز ہیں ان کے بعد اس جو مسئلہ ہے سوسائڈ کا یا خودکشی کا، اس سے بچنے کے طریقے کیا ہیں. مسئلے تو ہم نے سارے دیکھ لیے کہ کون کون سے فیکٹرز ہیں، کون کون سے کازز ہیں جن کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے. جب یاد رکھیے کہ امید کے سارے رستے بند ہو جاتے ہیں تو پھر ایک رستہ کھلا ہوتا ہے، اور وہ رستہ ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، کہ ہمارے اندر یہ چیز موجود ہونی چاہیے کہ رب تعالیٰ جو ہے وہی عطا کرنے والا ہے، وہی انسان کو دے کے خوش ہوتا ہے. تو ہمارے اندر یہ چیز موجود ہونی چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، وہی مدد کرنے والا ہے، وہی بے سہاروں کا سہارا ہے اور وہی دعائیں قبول کرتا ہے. 24ویں پارے میں سورہ المومن کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ترجمہ ہے کہ اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے اور وہی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. سورہ الزمر کی آیت نمبر 53 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. بہت بڑی اللہ کی رحمت. اللہ آوازیں دے رہا ہے کہ مایوس مت ہونا، چاہے جس طرح کی بھی حالات ہو جائیں آپ مایوس نہ ہو جانا. بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 باتوں میں ہلاکت ہے، یعنی 2 چیزیں انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں. نمبر 1 مایوسی اور نمبر 2 خود پسندی. تو دوسری جو چیز ہے جو ہمیں بچا لیتی ہے اس سے، دوسرا جو اس کا علاج ہے وہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا اطمینان ہے اور استغفار کرنا چاہیے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا اطمینان ہے. اور یہ 13ویں پارے کی سورہ الرعد کی آیت نمبر 28 ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دلوں کا اطمینان ہو، یعنی اب تو ہم نے مختلف طریقہ کار جو ہے نا وہ آج استعمال کرنے شروع کر دیے. کوئی لوگ گانے سن رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دل کا سکون ہے، کچھ لوگ شراب پی کے جو ہے وہ اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وقتی طور پہ شاید ان کو اس سے فرق پڑتا ہو، لیکن الٹیمیٹلی دس از ناٹ دا سولوشن. یہ پرماننٹلی اس کا کوئی حل نہیں ہے. آخر کار اگر کوئی چاہتا ہے کہ پرماننٹلی اس کو جو ہے وہ قلبی سکون ہو تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی یاد میں ہے. اس کے بعد تیسری جو اس کا سولوشن ہے، اس کا حل ہے، اس کی ریمیڈی ہے، وہ ہے کہ یعنی عام طور پہ آپ نے دیکھا کہ خودکشی وہی لوگ کرتے ہیں جو ناشکرے ہوتے ہیں، کیونکہ جو شکر کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شکر کرتا ہے ہم اس کو اور زیادہ دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں مزید دوں گا، یعنی اور زیادہ آپ کو عطا کروں گا، اور اگر نہ شکری کرو تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. نمبر 5
جو بندہ رب پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ہمیشہ اللہ رب العزت پر توکل اور بھروسہ رکھے. یعنی توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس حال میں بھی ہیں، جو بھی آپ کے پاس ہے، جتنا رزق ہے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، آپ اللہ پر بھروسہ کریں اور یقین رکھیں اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اس نے جس حال میں رکھا ہے وہی بہتر ہے میرے لیے، اور اس کا شکر ادا کریں. اپنی ساری کی ساری، یاد رکھیں، اپنی ساری کی ساری ضروریات ہیں، خواہشات ہیں، اور جتنے بھی آپ کے معاملات ہیں سب اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں. اور جب آپ ساری چیزیں اللہ کے سپرد کر دیں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنا سکون ملے گا. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑی ذات ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے، وہی میرے معاملات کی دیکھ بھال کرے گا. تمام احوال میں اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی اعتماد کریں اور اسی کے اوپر پھر بھروسہ کریں، اور ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا پختہ یقین رکھیے کہ جو اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے وہ اسے مل کر رہے گا، اور جو نہیں اس کے مقدر میں وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی حاصل نہیں کر سکتا. تو یہ بہت بڑے یقین کی بات ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے اسی میں ہی جو ہے وہ ہمیں خوش ہو جانا چاہیے. تو سورہ توبہ پارہ نمبر 10 اور آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہی ہمارا مولا ہے، اور اللہ ہی پر مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. تو یہ بہت بڑے یقین کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والا ہے. یاد رکھیں کہ وہی دینے والا ہے، وہی لینے والا ہے. تو جب ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ساری چیزیں آ رہی ہیں، آسانیاں ہیں تو اللہ کی طرف سے، مشکلات ہیں تو اللہ کی طرف سے، کیونکہ یہ زندگی جو ہے نا وہ آزمائش ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حالات میں جو ہے نا وہ آزما رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے، اگر کوئی مالدار ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا میرا جو ہے نا وہ شکر ادا کرتا ہے، اور میرا دیا ہوا مال جو ہے وہ کس طرح سے کن کن کاموں پہ لگا رہا ہے. اسی طرح اگر کسی کی تنگ دستی ہے، مثال کے طور پہ حالات جو ہے نا اس کے کمزور ہیں مالی طور پہ، تو وہ بھی آزمائش میں ہے کہ کیا وہ صبر کر رہا ہے. تو یہ ہر بندہ جو ہے نا وہ آزمائش کے اندر ہے. پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اوپر نظر دوڑائیے، آپ کی حیات طیبہ کو دیکھیے تو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ دیکھیے کہ کس طرح سے کتنے مشکل حالات کے اندر جو ہے نا وہ آپ نے زندگی گزاری. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اگر کسی کو مصیبت پہنچے تو اس کو چاہیے کہ وہ مجھے یاد کر لے، میری جو مصیبتیں ہیں جن میں سے میری زندگی گزری ان کو یاد کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مشکلات انبیاء پہ آئی ہیں، سب سے زیادہ مشکلات ہیں وہ انبیاء پہ آئی ہیں. تو ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ پہ غور کرنا چاہیے، آپ کے اسوہ حسنہ پہ غور کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے ہم اگر زندگی گزاریں گے تو ہمیں کوئی بھی کبھی اس طرح کے احساسات اور اس طرح کی سوچ ہمارے ذہن میں پیدا نہیں ہوگی. اس کے بعد نمبر 7، پریشانی کی طرف سے آپ اپنی توجہ ہٹانے کی کوشش کیجیے تاکہ اس کے اندر کمی آئے. پھر یہ ہے کہ جب خودکشی کا وسوسہ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں شیطان ڈالے تو پھر آپ دنیا اور آخرت میں ہونے والے نقصان اور عذاب کو یاد کیجیے کہ وقتی طور پہ آپ یہ اقدام کر بھی لیں مثال کے طور پہ، تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا اس طرح سے کر کے آپ کی مصیبتوں میں یا پریشانیوں میں جس کی وجہ سے آپ خودکشی کرنے جا رہے ہیں کیا وہ کم ہو جائیں گے؟ نہیں تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو عذاب کتنا زیادہ دیا جائے گا. تو اللہ سے آپ جو ہے نا وہ شیطان کے شر سے پناہ مانگیے. اور خودکشی، پھر اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ خودکشی عموماً وہ لوگ کرتے ہیں جن کے اندر صبر و تحمل نہیں ہوتا، وہ ایموشنل ہوتے ہیں اور قوت برداشت کی کمی ہوتی ہے. لہٰذا جب بھی دنیاوی پریشانیوں سے ذہنی دباؤ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو خود کو یاد کرائیں کہ یہ دنیاوی مسائل اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. چونکہ دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 اور 56 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا واضح طور پہ
کہ ضرور ہم آپ کو آزمائیں گے، کچھ ڈر سے، کچھ بھوک سے، مالی نقصان سے، پھلوں اور جانوں کی کمی سے آپ کو آزمایا جائے گا۔ تو پھر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا دو جو صبر کرنے والے ہیں، کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کا ہم مال ہیں، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر 10واں پوائنٹ یہ ہے کہ خودکشی بزدلی کا نتیجہ ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اس کا تقدیر الہی پر مکمل یقین ہوتا ہے، لہٰذا اس کے اندر کبھی بھی اس طرح کی سوچ پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ اگر وہ خودکشی کر بھی لیتا ہے تو اس کی تقدیر میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، نہ اس کے مسائل حل ہوں گے۔ پوائنٹ نمبر 11 ہے اس کا سلوشن کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ اگر بندہ کرے تو پھر بھی مشکلات ٹل سکتی ہیں، کیونکہ آج کا دن جو ہے اس میں اگر کوئی مشکل ہے تو یہ تو کوئی بات نہیں، کوئی اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ یہ مصیبت پرماننٹ رہے گی، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی اس کی تشریح یہ ہے کہ ہر پریشانی تکلیف کے بعد آسانی ہو جاتی ہے۔ تو جو لوگ صبر کرنے والے ہیں وہ کامیاب ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مصیبت پر صبر کیا اللہ اس کے لیے 100 درجات لکھے گا۔ تو آپ اندازہ کیجئے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ ذرا یہ سوچیے، یہ حدیث بڑی قابل غور ہے کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو وہ لوگ جو دنیا میں بیماریوں اور آفتوں کا مقابلہ کرتے رہے ہیں ان کو جب ثواب عطا کیا جائے گا تو عافیت والے، یعنی وہ لوگ جو مزے میں رہے ہیں، دنیا میں عافیت کے ساتھ رہے ہیں، مزے کرتے رہے ہیں، ان کو ساری سہولیات تھیں، تو وہ ان لوگوں کو دیکھ کے یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچیوں سے کاٹی جاتی ہیں۔ یہ سنن ترمذی کی 2410 حدیث نمبر ہے۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ گناہوں کے سبب جو ہے ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، قرآن پاک میں بتا دیا گیا، تو ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اس بیماری کا شکار ہے، اس کے اندر یہ ساری سمٹمز موجود ہیں، پینک اٹیک